نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ایک مفتی دیوبندیوں کے علماء عالم مفتی زرولی خان صاحب کا ایک ویڈیو بیان سننے کو ملا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ طارق جمیل جو ہیں وہ علماء کا دشمن اور دین کا وجود مٹانے والا ایک بدترین سانپ ہے۔ آئیے اب پہلے اس کے آپ ویڈیو سماعت کریں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ منظور مینگل نے طارق جمیل کو بہت کچھ کہا ہے۔ کیا علماء ایک دوسرے کو ایسے کہ جواب دیے کہ طارق جمیل عالم نہیں ہے، وہ علماء کا بدترین دشمن، دین کا ایک مکار فریبی، تبلیغ کا وجود دنیا سے ختم کرنے والا ایک زہریلا سانپ ہے۔ اس کے علم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ جو مینگل نے کہا ہے شاید کم کہا ہے، وہ اس سے زیادہ کا حقدار ہے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے خود سماعت کیا کہ مفتی زرولی خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ طارق جمیل، جب ان سے سوال ہوا کہ منظور مینگل نے طارق جمیل صاحب کو بہت کچھ کہا ہے، تو انہوں نے اگلا جواب جو دیا وہ کیا کہتے ہیں کہ طارق جمیل جو ہیں، منظور مینگل صاحب نے طارق جمیل کو کم کہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ کہنا چاہیے تھا۔ اور طارق جمیل جو ہیں وہ علماء کا دشمن ہے اور دین کا تبلیغ کا وجود دنیا سے مٹانے والا ایک بدترین سانپ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ علماء دیوبند کی نظر میں وہ عالم نہیں ہے۔ ایک دوسری ویڈیو میں انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ طارق جمیل صاحب جو ہے وہ عالم نہیں ہے، بلکہ صرف ایک مبلغ ہیں۔ اور ایک جو ان کا مولوی مکی صاحب ہے جو دیوبندیوں کا عالم ہے، وہ اس نے تو اس طارق جمیل پر کفر کی فتویٰ لگا دی ہے۔ جب انہوں نے طارق جمیل صاحب نے سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کی، تو مولوی مکی نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ ناظرین محترم، آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ جو خود علماء دیوبند کی نظر میں عالم نہ ہو تو اس کی تقاریر، ان کے بیانات ہمیں نہیں سننے چاہیے۔ ناظرین محترم، ان تمام کی تمام جو ویڈیوز ہیں، ہم اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ عالم نہیں ہے۔ بقایا جو دو ویڈیو ہیں ان کی لنک میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ خود اس کو سماعت کریں، خود ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔